جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال خان ہے. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. ایک تو ہمارے سامنے ایک موضوع ہے جس پہ آج الحمدللہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑا ایک سٹینڈ لیا گیا، جس کا ہمیں نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ پردے کے خلاف جتنی سازش ہوئی اتنی ہی شدت سے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک رسپانس ہمارے سامنے آیا. مجھے دلی خوشی ہو رہی تھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ پوری فیس بک پہ سب ڈی پیز لگی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی پیغامات ہیں، عزائم ہیں کہ ہم پردے کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز کو قبول نہیں کریں گے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پردے کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، خواتین اس میں پیش ہیں. بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. سوال کیا ہے کہ رات کو بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ پردے کے خلاف جو لابی ہے وہ ہمیشہ وہی ہے جس نے اسلام کے کسی بھی قانون کو نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر اس نے رائے زنی کی کوشش نہ کی ہو، اسے مشکوک بنانے کی کوشش نہ کی ہو. تو ابھی تو ان کے لیے ایک اطلاع یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جیسے ایک تحریک چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے تمام عقائد کو، ان کے دینی اقدار کو، ان کے دینی شعائر کو متنفر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لبرلزم کے دعوے دار جتنے بھی ہیں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، انڈیا میں ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، مسلمانوں کو ہمیشہ پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. 2 دن پہلے میں نے بلکہ کل ایک خبر لگائی تھی امریکہ کے حوالے سے کہ وہاں پہ داڑھی، پگڑی اور حجاب پہننے کی اجازت دی گئی ہے امریکن آرمی میں. لیکن افسوس کے ساتھ اس کی تفصیل کچھ عجیب سی لگی. ہمیں لگا کہ شاید مسلمانوں کے لیے پگڑی، ان کی داڑھی اور ان کے حجاب کا معاملہ ہوگا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ انڈیا نے بھارت نے امریکہ کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات چیت چلائی، کچھ ایسے مذاکرات چلائے کہ انڈیا میں رہنے والے سکھ جو ہیں یا پوری دنیا میں ان کا جو کوئی سکھ ہو اگر امریکہ کی آرمی میں، وہ اپنی پگڑی پوری باندھ سکتا ہے. اس کے لیے جو داڑھی کا، سکھوں کی جتنی داڑھی ہوتی ہے اس کا تعین کیا گیا اور باقی حجاب اس میں ڈالا گیا. اس ثابت تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ داڑھی اور پگڑی کی اجازت نہیں دے رکھی. یہ وہ امریکہ ہے جو پوری دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر چلاتا ہے. یہ وہی امریکہ ہے جو پوری دنیا کو تہذیب سکھاتا ہے، سب کو یہ کہتا ہے کہ حقوق کی آزادی دینی چاہیے اور اپنے آپ کو وہ انسانی حقوق کا علمبردار باور کراتا ہے. لیکن حقیقت میں عملاً ایسا نظر نہیں آیا. آج کا دن بہت خوشی کا دن اس حوالے سے ہے کہ ہر جانب جس طرح قربانی کے دنوں میں قربانی کے اوپر حملے ہوتے تھے، یعنی اس دینی فریضے کے اوپر پردہ جو ہے وہ عورت کے اوپر واجب ہے اور قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے. اور آج جس طرح پردے کی اہمیت پہ بات چیت کی گئی، میں ان دوستوں کو سلام پیش کروں گا جنہوں نے اس میں پہل کی، آغاز کیا. اور میں اس میں ڈاکٹر رضوان اسد صاحب کو نہیں بھولوں گا جن کی پوسٹ وجہ بنی. شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کسی بھی ذریعے کام لے سکتا ہے، اس کی کسی بات سے، اس کے کسی قول و فعل سے، کسی عمل سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بہت بڑے حق کو واضح کرنے کے لیے جناب وہ سامنے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بناتا ہے کہ جس کے بعد لوگوں میں شعور آ جاتا ہے، آگاہی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ کہ یہ جو ہفتہ چلایا جائے گا، اس کے اندر حتی الامکان انشاءاللہ ہماری جانب سے کوشش رہے گی کہ پردے کی اہمیت پر بات ہو، پردے کی اہمیت پہ لکھا جائے. خواتین سے بھی میری یہی گزارش ہے، میرے دوستوں سے گزارش ہے جو کالمنسٹ ہیں وہ اخبارات میں اس حوالے سے کالم لکھیں. جو ہمارے اسلامسٹ ہیں وہ میڈیا کے اندر کسی بھی طور پہ کام کریں، ریسرچر ہیں یا وہ اسکرپٹ رائٹر ہیں، اس کے علاوہ اگر وہ اینکر پرسن ہیں، تب بھی وہ کوشش کریں کہ اس حوالے سے خواتین کو اپنے پروگرامز میں بلائیں، ان سے بات چیت کی جائے، ان کے دل کی باتیں ان سے پوچھی جائیں کہ حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ان کی ذاتی رائے کیا ہے، وہ کیسا محسوس کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہو کہ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں پوسٹ کی جائیں جس میں ہم دکھا سکیں کہ بے حجابی سے حجاب کی جانب آنے والی خواتین کی پہلی زندگی کیسی تھی، بعد کی زندگی کیسی ہے. حجاب میں رہنے والی خاتون اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہے یا غیر پردے میں. جمال الوجود بذكر الإله
وتصفو الحياة بنور